ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک گہرا دوست ہے، ہر نبی کا جنت میں ایک دلی، قلبی اور روحی جو ہے وہ دوست ہے۔ لکل نبی، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جنت میں وہ اپنے خاص دوست کے ساتھ ہوں گے، اپنے خاص رفیق کے ساتھ ہوں گے، اپنے خاص یار کے ساتھ ہوں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنہ، فرمایا لوگوں قیامت کے دن جنت میں جو میرا رفیق خاص ہوگا، میرا یار خاص ہوگا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، اور آپ کا یہ جو کپڑا ہے، یہ جو جیسے میرا جبہ ہے، وہ یوں تھا، تھوڑا یوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ خالی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر میں عام حالات میں بھی یہ چلوں تو یہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے صبح صبح ہمارے لوگ یہ روڈ کے اوپر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اسکوٹروں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہاں تک جھانگے ہوتے ہیں، یہاں تک چٹیاں ہوتی ہیں، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نہ یہ آپ روڈوں کے اوپر پہن کے چل سکتے ہیں، نہ آپ اسکوٹروں پر پہن کر کے ہمارے ہاں روڈوں کے اوپر یا بازاروں کے اندر گھومیں، اور نہ ہی جو ہے یہ بالکل حرام ہے۔ آپ کو چھوٹا کپڑا پہننا ہے تو کم از کم گھٹنے سے نیچے رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مرد کی جو چھپانے کا محل ہے، مرد کے چھپانے کا محل ہے۔ حضرت آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ اکبر، کرکٹ کھیلی جاتی ہے، آپ وہاں لباس دیکھ لیں، اور وہ ٹینس کھیلا جاتا تھا، ٹینس کھیلتی ہیں لڑکیاں، وہ لباس دیکھ لیں۔ اسی طرح کے بہت سے لباس ہیں جو ہمارے ہاں کھیلوں میں، گیمز میں، پلے میں پہنے جاتے ہیں۔ آپ بولیں گے یار علامہ صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گیم نہ کھیلیں یا یہ نہ کریں، میں نے یہ کہا ہے مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ شریعت کو مانتا ہے، اگر احکام خدا اور احکام الہ کو مانتا ہے، تو پھر اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جن حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، مرد کو جو چھپانے کا حکم ہے وہ ان کو چھپا کے رکھے گا، عورت کو جو چھپانے کا حکم ہے وہ ان کو چھپا کے رکھے گی۔ آپ گیم کے لیے اور پلیز کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے شریعت کی جو ہے وہ کھلی خلاف ورزی کریں، دین کی جو ہے وہ کھلی خلاف ورزی کریں، اسلام کا جو ہے وہ کھلا مذاق اڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائی جانا ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہاں تک تھا، یہ حصہ نظر آ رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، حضور ویسے لیٹے رہے، ابو بکر آئے، بٹھایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنڈیشن میں تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی کنڈیشن میں رہے، اسی حالت میں رہے، اور اتنے میں سیدنا حضرت خلیفہ ثالث اور خلیفہ برحق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پتہ چلا عثمان غنی آئے، فجلس رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसव्वा सियाबहु, हुजूर ने अपना कपड़ा भी ठीक कर दिया और उठ बैठे। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं वहां पर मौजूद थी। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बाप सैयदुना अबू बकर सिद्दीक आए, ये हिस्सा भी उसी तरह रहा, आप लेटे रहे। सैयदुना फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, ये हिस्सा भी वैसे रहा, आप लेटे रहे। और जब सैयदुना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, आप उठ बैठे और आपने ये हिस्सा जो है वो ढांप दिया। मेरे नबी का फरमान सुनो, फरमाया, ऐ आयशा, फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, फरमाया अल्लाह की धरती पर और इस जमीन पर एक ऐसा बंदा भी है जिससे आसमान के फिरिश्ते हया करते हैं, आसमान से फिरिश्ते हया करते हैं। फरमाया, मैं मोहम्मद उस बंदे से हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फिरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाहु अकबर। अब एक और बात बताता हूं, हम ये समझते हैं कि यार पता नहीं, या तो मौलवी साहब को कुछ हो रहा है या फिर यार ये सारा माहौल बदलने वाली इमाम साहब बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई सुनो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, सैयदुना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो कि हजरत रुकैया रदियल्लाहु तआला अन्हा थी, वो बैठी हुई थी। हजरत सैयदुना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के सर में जो है वो तेल डाल रही थी। तेल तो जानते हैं ना, तेल डाल रही थी। मुझे जरा अपना माहौल बताएं, मैं जाऊं और मेरा दामाद बैठा हुआ हो और अगर मेरी बच्ची तेल लगा रही हो, मुझे लगेगा यार अच्छा नहीं कर रहे, हया नहीं आ रही इनको। आपको ज्यादा हया आती है, आपको बड़ा अच्छा मुआशरा लगता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। आपने क्या देखा, सैयदना रुकैया रदियल्लाहु तआला अन्हा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हा रदियल्लाहु अन्हु के सर में तेल लगा रही थी। और अल्लाहु अकबर, आप गए, हजरत सैयदतुना बिनते रसूल जब हटने लगी, फरमाया, बेटे अपना काम करो, तेल लगाओ। तुम्हें पता है मैंने कायनात का जो महबूब तरीन आदमी है, जो मुझे भी महबूब है, अल्लाह को भी महबूब है, मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया है जिसका नाम सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। देखो, कुछ बातें जो है वो मुआशरे की बेहतरी के लिए हैं। ये हया, शर्मिंदगी, गैरत हमने बना ली है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और अज़वाज मुतहरात भी साथ खड़ी हुई थी, अज़वाज मुतहरात भी साथ खड़ी हुई थी, बातचीत हो रही थी। इतने में एक सहाबी या चंद सहाबी गुजरे। जब वो आगे जाने लगे, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बुलाया, फरमाया इधर आओ। जब वो करीब आए, मेरे हबीब ने फरमाया, सुनो, ये जो मेरे साथ खड़ी हुई है ना, ये मेरी अज़वाज हैं, ये मेरी बीवियां हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे, कोई और आपके साथ खड़ी हुई होगी, हम तो सोच ही नहीं सकते थे। मगर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के अंदर ये जो बदी है, मुआशरे के अंदर ये जो बदगुमानी है, मुआशरे के अंदर ये जो बेहयाई है, मैं मसलन कोई बंदा है, उसको नहीं पता कि इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है बदगुमानी, तोहमत लगाना। लड़कियों के ऊपर हमने तोहमत लगानी है, किसी की बेटी पर तोहमत लगानी है, किसी की बहू पर तोहमत लगानी है, किसी के बच्चों पर तोहमत लगानी है। खुद तो हम जो है वो फरिश्ता सिफत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई ये छोड़ें। आपको लगता है कि यार ये बंदा जा रहा है, यार मैं हूं ना, मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता है, मैं बहुत दूर हूं तो मेरे साथ फैमिली होती है, तो
تو اب وہاں ایسے بندے مل جاتے ہیں جو کئی عرصہ سے مجھے نہیں مل رہے، میں پھر ان کو پکڑتا ہوں، میرے بھائی یہ میرے بچے ہیں، تو ایسے گناہ سے بچ جا کہ تو بدگمانی نہ کرتا پھرے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابی کو بلایا، فرمایا یار یہ سن، یہ جو آپ کو نظر آ رہی تھی نا، یہ میری ازواج ہیں، یہ جو نظر آ رہی تھی یہ امہات المومنین ہیں، جو نظر آ رہی تھی یہ میرے نکاح میں ہے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح کی اپنی گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اس طرح کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، اس طرح کا جو ہے ازواج کے ساتھ جو ہے حضور کا رویہ اختیار کرنا، اور ان کا جو ہے نا ہاتھ بٹانا، اور ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا، یہاں تک کہ میرے حبیب نے فرمایا لوگو تم میں سے اخلاق اس کے اچھے ہیں، با کردار وہ ہے، اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں، جن کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ اب مثلا میں جاؤں، میرے بچے کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے ہیں، اور بیوی جو ہے نا وہ سلام کرنے تک بھی نہ آئے، بولا نا بھائی، تو یہ کیا ہے؟ اب آپ بھی بیٹھے ہوئے، یار آپ کا بھی تجربہ ہے، شاپ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، بہن جی آپ بیٹھیں، بہن جی کو پانی پلاؤ، بہن جی کو جو ہے وہ چائے لے کر کے آؤ، بہن جی کے لیے بھائی یہ جگہ بناؤ، لیکن مجھے بتاؤ رب کعبہ کی قسم، مجھے بتاؤ تو صحیح، کبھی تم سے بیوی پانی مانگے یا کہے کہ مجھے پانی پلاؤ یا میرا سر دبا دو، تم کرو گے؟ کیوں؟ کہ ہم گندے اخلاق کے لوگ ہیں، ہمارا کردار صحیح نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ رویے اچھے نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رویے اچھے نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو کیا مجھ سے پانی مانگے گی؟ ہیں؟ واہ بھائی واہ، بھائی تو تیرے کو میں پانی پلا دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت بتاؤں، اچھا چلے میں 28 سال سے، یار میں تو یہ بچے جو ہے نا، یہ بچے یعنی ایک نسل جوان ہوئی میرے سامنے، نسل، اور ان کی 18 سال کی جس کی شادی ہوئی ہے، میرے 28 سال سے میں امام ہوں، اس کا بچہ 10 سال کا ہے۔ اگر میں روڈ کے اوپر اپنی محترمہ کو بولوں یار یہ سے تھوڑی رننگ کرتے ہیں، تو بھی بھاگ میں بھی بھاگوں، تو بھی بھاگ میں بھی بھاگتے ادھر، اور تم میں سے کوئی دیکھ لے، پتہ کیا ہوگا؟ ابے یار چھوڑو یار، ابے یار امام صاحب تو ایک نمبر کا چھچورا ہے بھائی، اور ایک نمبر کا استاد، بھائی کیا یار، وہ بیوی کے ساتھ بھاگ رہا تھا، روڈ کے اوپر بھاگ رہا تھا، لوگوں کے سامنے بھاگ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جو ہے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عائشہ یہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو بھی دوڑ میں بھی دوڑ، تو وہاں پر کون پہنچتا ہے پہلے؟ ذرا بول دے سبحان اللہ، بول دے یار، ہم اخلاق کے گرے ہوئے لوگ ہیں، تو بھی دوڑ میں بھی دوڑتا ہوں، یہ 2 کلومیٹر کا یا 2 ایکڑ کا فاصلہ کون کرتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں بھی دوڑی، حضور بھی دوڑے، میں اس مقام تک پہلے پہنچ گئی، حضور بعد میں پہنچے۔ اگلی بات سنیے، فرماتی ہیں جس بات جو ساری زندگی پہلے مجھے کھٹکتی رہی اور مجھے جو ہے وہ افسوس پر ابھارتی رہی، برانگیختہ کرتی رہی، وہ یہ تھی کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں بھی آگے نہ جاتی۔ فرماتی ہیں پھر ہم ایک مرتبہ آ رہے تھے، جنگ میں آ رہے تھے، جنگ سے آ رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ 2 کلومیٹر یا 2 ایکڑ کا فاصلہ ہے، آپ بھی دوڑیں میں بھی دوڑوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جب دوڑی تو پھر آپ پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے، حضور نے فرمایا عائشہ میں جیت گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم مجھے وہ دکھ تھا کہ میں آپ سے آگے کیوں نکل گئی تھی، وہ مجھے افسوس تھا میں آگے کیوں نکل گئی تھی، رب کعبہ کی قسم میں جان کے ہاری ہوں، اگر میں جیتنا چاہتی تو آج بھی جیت جاتی۔
میں کروں، چلو آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے، آپ تو کر ہی لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں، کرکٹ کھیل لیتے ہیں، سارا اچھا میں اس بات کا قائل ہوں یار، میں کیا شریعت جب قائل ہے، لیکن حیا کا دامن ہاتھ میں رہے، حیا کا دامن ہاتھ میں رہے، شرم کا دامن ہاتھ میں رہے، بچوں کے ساتھ بالکل کھیلے اور اپنی محترمہ کے ساتھ بالکل جو ہے ایسی موج مستی والی باتیں کریں، لیکن حیا کا دامن، جوان بچے ہیں ان کا حیا کرنا ہوگا، اب باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کا حیا کرنا ہوگا، لوگوں کے سامنے ہیں ایک لیمٹ سامنے رکھنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اللہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندے کی بیوی ہے، یہ دشمنہ لے کر کے گھوم رہا ہے ساتھ، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اسکوٹر پر گھومیں، گاڑیوں میں گھومیں اور موج مستی کریں، لوگ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی دیکھو حیا کا دامن نہیں چھوڑیں۔ تو میں بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب مدینہ پہنچے نا، مدینہ وہاں پر ایک بئر روما تھا، آج بھی ہے کنواں، آج بھی ہے بئر روما، یہ کنواں تھا، اور یہاں کا جو مالک تھا وہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، ایک ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ زیادہ پیسہ لیتا تھا، زیادہ پیسہ لیتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں گئے، اس کو کہا یار یہ بتا یہ کنواں کتنے میں بیچے گا، اگر میں کنواں خریدوں کتنے میں بیچے گا؟ اس نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لیس لی ولا لعیالی سواہا فلا استطیع ذلک، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے پینے کا ذریعہ اور سرمایہ یہی ہے، میں اسی سے مال لاتا ہوں، اسی سے چیزیں اٹھاتا ہوں تو میرے گھر کا گزارا چلتا ہے، میں اگر اور پیسے لیتا ہوں تو میرے گھر کا گزارا چلتا ہے، میں پانی بیچتا ہوں تو میرے گھر کا گزارا چلتا ہے، اگر میں نے کنواں بیچ دیا تو میرے گھر کا گزارا نہیں چلے گا اور میرے اہل و عیال کا گزارا نہیں چلے گا۔ لیکن حضور نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم حل تبیعوها بعین فی الجنہ، فرمایا اے بندے سن، تو اس کو میرے ہاتھ میں بیچ لے، اس کے بدلے میں جنت کا کنواں محمد تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ کس کا کنواں؟ کس کا؟ اچھا بھائی میں جس چیز کا مالک نہ ہوں وہاں تصرف کر سکتا ہوں؟ میں مالک نہیں ہوں نا جی، میں تصرف کر سکتا ہوں، میں بولوں کہ یہ اس کو بھی بیچ دو، اس کو بھی بیچ دو، میں مالک نہیں ہوں۔ بھائی اس پلاٹ کو بیچ دو، میں مالک نہیں ہوں، اس کنویں کو بیچ دو، میں مالک نہیں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حل تبیعوها بعین فی الجنہ، جنت کا ایک کنواں لے لے اور اس کے بدلے میں یہ بئر روما کہہ دے۔ اس نے اپنی مشکل بتائی، اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، آپ اس بندے کے پاس گئے، اس کو کہا کتنا پیسہ لے گا؟ جتنا پیسہ لینا ہے وہ لے لے۔ اس نے بے تحاشا پیسہ لیا اور نقدی پیسہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرا اور کنواں لیا اور اس کے بعد مدینہ کے لوگوں کو وقف کر دیا اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے فلاں بندے سے سودے کی بات کی تھی کہ اگر یہ کنواں مجھے دے دے اس کے بدلے میں جنت تمہیں دے دوں گا، جنت کا جو ہے وہ کنواں دے دوں گا، جنت کا جو ہے وہ پانی کا کنواں دے دوں گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی خرید کر اس کو وقف کر دے سودا ویسے ہے؟ کوئی خرید کر وقف کر دے سودا ویسے ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا اوے عثمان غنی جو بھی ایسا کرے گا محمد کی زبان ہے، پکی ہے، محمد کا وعدہ ہے، اگر وہ خرید کر وقف کر دے تو میں نے جنت اس کو دے دینی ہے، جنت کا کنواں دے دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو میں نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ میرے حبیب نے فرمایا اوے عثمان یاد رکھنا محمد نے بھی تجھے جنت کا کنواں عطا کر دیا ہے۔
یار کچھ سمجھا کریں، یہ صحیح حدیث ہے، کچھ سمجھا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو ہے وہ اللہ تبارک، جنت رب کی ملکیت ہے، جنت رب کی ملکیت ہے، لیکن اس کے پھل کون بیچ رہے ہیں؟ بولے یار، پھل کون بیچ رہے ہیں؟ محمد بیچ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مسجد نبوی ہے نا یہ چھوٹی تھی، بڑھنے لگی، پیسے کی ضرورت پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اور تم میں سے کوئی ہے یہ سامنے جو گھر ہیں یہ یتیم بچوں کے گھر ہیں، ان کو بیچے، ان کو پیسہ دے، اور یہ جو ہے مسجد میں جو ہے ہم اس کو لگا لیں، مسجد میں لگا لے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان بچوں کے پاس گئے اور اس وقت کی ٹرپل ڈبل جو ہے اور کئی گنے زیادہ جو ہے وہ قیمت دی، اور وہ حصہ لے کر کے آپ نے وقف کیا جنت کے اور مسجد کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ جگہ خرید کر کے مسجد کو دے دے، مسجد میں لگا دے، وقف کر دے، اس کا صلہ کیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا جو بھی خریدے گا اس کے عوض میں جنت میں جگہ عطا کروں گا۔ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ میں نے خریدی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا عثمان جا، میں نے بھی تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔